اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے، جن کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے IDS کو وقت عطا فرمایا، اور بالخصوص وہ پروگرام کے جو ہمارا الحمدللہ مقبول پروگرام ہے IDS بہار شریعت، کیا کہیے گا؟ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے، کہ اس وقت عوام کو صحیح علماء جو ان تک روز مرہ کے شرعی مسائل کا حل درست انداز میں پہنچا سکیں، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اتنی تعداد کم ہے۔ اور ایسے پرفتن دور کے اندر اس طرح سے بہار شریعت کے نام پر پروگرام ریکارڈ کروانا اور بالترتیب عوام کو عقائد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سکھانا، یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ IDS کے جہاں فرض عبادات کے علم کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ سیریز کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر بہت سارے معاملات، ضروریات دین میں سے جو معاملات ہیں، الحمدللہ اس پر ہم نے یہاں سیر حاصل گفتگو کی، اور آگے بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک طرف عبادات کا معاملہ ہے، ایک طرف عقائد کا معاملہ ہے، تو الحمدللہ توحید پر بھی IDS بہار شریعت کے تحت بہت شاندار ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ آپ یقیناً سرچ کریں گے تو آپ وہ پالیں گے، اور یقیناً وہ بھی آپ کے لیے سیکھنا سننا ضروری ہے۔ اب توحید کے بعد جو بہت اہم بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے نبوت و رسالت کا۔ تو آج الحمدللہ علامہ طاہر مدنی صاحب کے ساتھ ہم نبوت و رسالت کے حوالے سے بڑے اہم ترین سوالات پر گفتگو کریں گے، اور حضرت انشاءاللہ بہت مدلل اور بہت خوبصورت انداز میں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ قبلہ اجازت ہے تو میں سوالات کا آغاز جی بالکل۔ قبلہ مفتی صاحب، یہاں سے آغاز کیجیے گا کہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ نبی اور رسول، ان دونوں کی تعریف میں کیا فرق ہے، یعنی کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کی جو تعریف علماء کرام نے لکھی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اپنی کتب کے اندر کہ نبی کے لیے سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ جنوں میں اور فرشتوں کے اندر نبی نہیں آیا کرتے۔ دوسرا، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، عورت کبھی بھی نبی نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسرا، نبی وہ انسان اور مرد ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسے بھیجا جاتا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اور واسطے سے وہ وحی آتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے نبی پر وحی کا نزول فرماتا ہے، خواب کے ذریعے یا براہ راست۔ تو نبی کے لیے یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو انسان، دوسرا مرد، اور اس پر وحی کا نزول ہونا۔ رسول کی جو ڈیفینیشن ہے، اس میں نبوت والی ساری خصوصیات ہوں گی، پلس وہ ایک نئی شریعت لے کر آئے گا یا نئی کتاب لے کر آئے گا۔ اگر وہ رسول نہیں ہے تو وہ پچھلی شریعت کو ہی فالو کرے گا، وہ نئی شریعت نہیں لائے گا۔ لیکن اگر وہ رسول بھی ہیں تو وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے یا نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ اچھا، تیسرا اس میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ملائکہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے رسول۔ تو یعنی رسول کا کانسیپٹ ہمیں فرشتوں میں بھی ملتا ہے۔ فرشتوں میں نبی نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں میں رسول بھی ہوتا ہے۔ اب رسول جو انسانی رسول ہے اور جو فرشتوں والا رسول ہے، اس کے معنی میں فرق ہے۔
انسانی رسول تو وہی خصوصیات ہیں کہ وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ رسول لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ مختصر سا ایک ڈیفینیشن ہے نبی، رسول اور ملائکہ رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالخصوص جو آپ نے گفتگو فرمائی حضرت، اس میں ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں انسان میں، جی، مگر ہر رسول نبی ہوگا انسانوں میں، یہ لازم ہے. سبحان اللہ. ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے ہیں ناظرین کرام. جب یہ بنیادی بات پتہ ہو نا تو پھر اس سے اندازہ کریں کہ فی زمانہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے الیاذ باللہ کہ میں نبی ہوں، تو بندے کو جب بنیادی عقیدہ پتہ ہونا تو وہ فوراً کہے گا کہ وہ شخص مردود ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ نبوت کا باپ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو چکا ہے. اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو دیکھیں ناظرین کرام، علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے گا کہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے، میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات مل جائے. اچھا، اس میں قرآن و احادیث میں ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء پر کتنے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 104. اس میں سے 100 صحائف ہیں، صحیفے ہیں، اور 4 مشہور کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ بالکل یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف 104 نازل ہوئے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یا یہ جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے. تو ہمیشہ جب بھی صحیفوں کا ذکر آئے تو کہنا چاہیے کم و بیش 100 صحائف، تاکہ کم بھی ہوں تو بھی زیادہ کا اقرار کرنا لازم نہ آئے کہ کتاب اللہ نہیں ہے اور آپ کتاب اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور زیادہ ہوں اور آپ 100 پہ لمٹ کر دیں تو کسی کتاب کے انکار کتاب کا خطرہ پیش آئے گا. تو ہمیشہ کم و بیش کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 100 صحائف نازل فرمائے اور 4 مشہور کتابیں. اب اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 4 مشہور کتابیں ہیں، اور 4 مشہور کتابیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ان میں افضل کون ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان میں افضل کون ہے؟ تو اس میں یہ بنیادی عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت کے اندر افضل مفضول نہیں ہوتا. اللہ کا کلام ہمیشہ شاندار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا یہ والا کلام کم افضل اور اللہ کا یہ والا کلام زیادہ افضل، یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر توریت اپنی اصل شکل میں ہو، زبور اپنی اصل شکل میں، انجیل اپنی اصل شکل میں ہو، اس کی کوئی ایک آیت اور قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نفس کلام میں دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کا کلام، دونوں اللہ کا کلام ہے، اس میں افضل مفضول نہیں ہے. بہت خوب. لیکن قرآن مجید کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ثواب کے اعتبار سے باقی صحیفوں اور کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کی تلاوت کریں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کا ایک فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں باقی کتابوں اور صحائف کے مقابلے میں ثواب زیادہ ہے. نفس کلام میں افضل مفضول کا کانسیپٹ اللہ کی صفات میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بھی اہم سوال ہے کہ پچھلی آسمانی کتب کی تلاوت کرنا اور ان کے احکام پر عمل کرنا اس دور میں موجودہ وقت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ شاف. اچھا، یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے، اور اس میں بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتب اور پچھلی آسمانی صحائف کی تلاوت بھی حرام ہے اور ان کے احکامات پر عمل کرنا بھی حرام ہے اگر وہ شریعت محمدی سے ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں حرام ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی صحائف ہیں وہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں. آج اگر آپ انجیل بھی دیکھیں نا، آج کا ورژن اور 100 سال پہلے کا ورژن دونوں میں فرق ہوگا، اولڈ ورژن اور نیو ورژن.
100 سال میں اتنی تبدیلی آئی، 2000 سال میں انجیل کے اندر کتنی تحریفات ہو گئی ہوں گی. تو یہ آج کے دور میں اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس میں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے. تو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنا بھی حرام ہے. اور دوسری اس میں وجہ یہ ہے کہ پچھلی ساری کتابیں شریعت محمدی کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ایک صحابی توریت کی تلاوت فرما رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لائے. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا وہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر آج کے دور میں موسیٰ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. یعنی پچھلی کتابوں کی تلاوت صحابہ کے لیے منع ہے، تو غیر صحابی تو صحابہ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے وہ مختلف ادیان پر ریسرچ کرتا ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب دینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو صرف ان کے اعتراضات کے جوابات اور انہیں عاجز کرنے کے لیے اگر وہ انجیل، بائبل اور توریت کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو صرف اس ایک عالم کے لیے اجازت ہے کہ وہ پچھلی کتابیں پڑھے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ پچھلی کتابیں پڑھے. اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو صحائف، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں جیسی نازل ہوئی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، مجمل ایمان رکھنا ہے. سبحان اللہ. کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ اصلی حالت میں ایمان لاتا ہوں اور تحریف پر میں ایمان نہیں لاتا. انکار کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ بائبل کے کسی آیت کا انکار کریں کہ اللہ کی طرف سے نہیں اور حقیقت میں ہوا، تو یہ انکار کلام اللہ لازم آئے گا جو کہ کفر کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. علامہ صاحب دیگر کتب جو ہیں توریت، زبور، انجیل، اس کے حوالے سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحریفات اس میں ہوتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، مگر ہم نے ایک مجمل طور پر اس پر جو اللہ کا کلام اس پر ایمان یقینی طور پہ رکھنا ہے. لیکن قرآن پاک 1450 سال سے زیادہ گزر گئے مگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. تو حضرت اس بارے میں بھی تھوڑا سا عوام کو رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ کس اعتبار سے یعنی جو ذمہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا لیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا رسم الخط یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ اس میں دیکھیں بنیادی عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کے معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اس کے الفاظ کے لکھنے کے طریقوں کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس کے لکھنے میں بھی اللہ کی حفاظت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو لکھا ہوا ہمارے سامنے قرآن مجید ہے یہ وہی ہے جو جبرائیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھوں سے اسے لکھ لیتے ہیں. یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور دیکھیں اس حوالے سے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو عربی سے شغف رکھتے ہیں نا وہ اس آیت میں دیکھیں گے آپ کو تاکیدات کے بھرمار نظر آئیں گے. انا بے شک، یہ تاکید نمبر 1. پھر نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور انا میں بھی انا کا بھی مطلب ہوتا ہے بے شک ہم، 2 دفعہ ہم فرمایا. پھر نزلنا کا بھی مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل فرمایا. 3 دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے نازل فرمایا ہے. اور اس کے بعد جب حفاظت کی باری ہے تو تاکید کیا فرمائی؟ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو لا حافظون، حافظون سے پہلے لام تاکید ہے، ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کی چاروں طرف سے حفاظت ہم نے ایسے کی ہے کہ باطل اس کی طرف نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، رسم الخط میں بھی، گرامر میں بھی، معانی میں بھی اور الفاظ کے اندر بھی. اور اس میں گرامر کے حوالے سے اگر کوئی کسی کو اس طرح کا شک و شبہ آتا ہے تو معاذ اللہ اگر وہ کہتا ہے گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابی نے غلط لکھا، اس کا مطلب صحابی کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے. پھر 1,24,000 صحابہ نے اس غلط گرامر کو پڑھا اور خاموش رہے تو ان کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے. پھر تاجدار کائنات نے اس غلط تلاوت کو معاذ اللہ سنا اور خاموش رہے تو ان کی حفاظت کو چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلط گرامر سنی اور اس پہ اللہ خاموش رہا تو یہ تو ساری آیتوں کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ نے ان سب کی حفاظت کی ہے اور یہ ہر ایک حفاظت کو چیلنج کر رہا ہے. آخری بات اس میں یہ
کہ گرامر کو اگر کوئی آج کا غیر عربی شخص چیلنج کرتا ہے اسے یہ غور کرنا چاہیے 1400 سال پہلے مشرکین جو جانی دشمن تھے اور قرآن کے اندر اینک لگا کے غلطیاں ڈھونڈتے تھے ان کو یہ گرامر کی غلطیاں نظر نہیں آئی اور وہ تو عاجز ہو گئے، اپنی فیملی ممبر کو دور رکھتے تھے کہ بھائی قرآن سنو گے تو ایمان کہیں نہ لے آؤ، اتنا بے مثل کلام ہے، اتنا عاجز کر دینے والا کلام ہے. وہ ساری زندگی عرب کے فصحا ان غلطیوں کو تلاش نہ کر پائے. آج غیر عربی شخص یا کوئی کرسچن شخص اپنی کتاب میں 30 غلطیاں لکھ دیتا ہے تو کافر عربی بھی ان غلطیوں پر ہنسے گا کہ ہمارے اعتبار سے تو یہ غلطیاں ہیں ہی نہیں. کیا خوبصورت کلام، واہ واہ واہ، کمال کر دیا علامہ صاحب. کیا جامع آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ناقدین کے منہ بند کر دیا آپ نے، اور بہت یعنی کہ ایسی لاجیکلی بات آپ نے کی ہے کہ جو لاجکس کی زبان سمجھتا ہے نا وہ بھی کہے گا کہ یار بات تو صحیح کہی علامہ صاحب نے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو قرآن نے جو کہہ دیا ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، لیکن فی زمانہ جو موٹی عقل والے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بھی علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں کہتا ہوں سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کے بعض احکام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئے ہیں، تو اس کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ منسوخ، ناسخ، منسوخ، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے آسانی سے سمجھ سکیں. جی، قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم نے بہت سارے احکامات ہمیں بتائے ہیں اور وہ پھر منسوخ ہوئے اور ان کی جگہ پہ نئے احکامات نازل ہوئے. اب یہ جب ناسخ منسوخ کا ایک تصور آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے نسخ کی یا ناسخ ہونے کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. نسخ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکم کی انتہا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کی انتہا، اس کی مدت یہاں تک ہے، آج کے بعد سے وہ پچھلا حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب یہ نئے حکم پر عمل ہوگا. یہ ہے ناسخ منسوخ کا، یعنی جو آیت منسوخ ہو گئی اس کے نسخ کا مطلب یہ ہے. اب اس میں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا پچھلا والا حکم اچھا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرما دیا؟ یہ عام بندہ تو جب کہے نا کہ یار پچھلا والا حکم اب منسوخ ہے، اب نیا حکم ہے، تو ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار پچھلے والے حکم میں یہ مسئلہ تھا نا، حضرت نے چینج کر دیا. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ کا پچھلا حکم بھی شاندار تھا اور اب والا حکم بھی شاندار ہے، کامل تھا، یہ بھی کامل، وہ بھی کامل اور یہ بھی کامل، دونوں کامل و اکمل، یہ بھی کامل و اکمل. فرق کیا ہے؟ وہ پچھلی امت یا پچھلے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے شاندار تھا اور یہ نیا حکم اس ڈیٹ کے بعد سے شاندار ہے. وہ بھی کم نہیں ہے اور یہ بھی کم نہیں ہے، دونوں افضل اور افضل ہی ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس کی مثل یا اس سے بہتر آیت امت کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ کچھ آیتیں وہ منسوخ کرتا ہے اور اس کی جگہ پر کچھ آیتیں وہ نازل فرماتا ہے. نسخ کی علماء نے 3 اقسام بھی بتائی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ نہ ہو، اس کا حکم منسوخ ہو جائے. بہت اچھے. جیسے قرآن مجید میں آپ کو عدت وفات کی ایک آیت ملے گی 1 سال کی عدت، صحیح، اور دوسری آیت ملے گی 4 ماہ 10 دن والی عدت. اس 4 ماہ 10 دن والی عدت نے پچھلے حکم کو 1 سال والی عدت والی آیت کو منسوخ کر دیا. لیکن قرآن میں آج بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ثواب ملتا ہے، تو تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے. جیسے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آیت رجم پڑھتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا. آج آپ کو قرآن مجید میں رجم کی سزا قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تلاوت کو بھی منسوخ فرما دیتا ہے اور اس کے حکم کو بھی منسوخ فرما دیتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک صحابی کو ایک آیت یاد تھی، وہ نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن جیسے ہی زبان کھولتے تھے وہ آیت ذہن میں نہیں آتی تھی. انہوں نے نماز مکمل کی، دوسرے صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم بھی یہ آیت بھول گئے ہیں. حضور کے پاس گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا تم سب اس لیے بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اٹھا لیا ہے، اس کا حکم بھی منسوخ اور اس کی تلاوت بھی منسوخ. قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ.
وقت بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس وقت میں بھی جتنی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بڑے بنیادی اہم ترین سوالات کہ آپ نے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ یہ تسلسل مزید آگے ایپیسوڈز میں جاری و ساری رہے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ہم اکتساب فیض کریں گے. ناظرین کرام، IDS بہار شریف دیکھتے رہیے، اور جس کے شارٹ کلپس ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.